یعنی ایک مرحلہ تو ایسا بھی آتا ہے نا کہ جہاں پر آ کر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے آگے نہیں میں بس کروں. ہاں ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ فرمائیں یہ تو اینڈ لیس ہے نا. اینڈ لیس ہے. یعنی ایک آپ شے کھولتے ہیں بالکل تو اس کے اندر 10 چیزیں اور ہیں، تو 10 کو آپ کھولیں گے تو اس میں 10 اور چیزیں ہیں. بالکل. تو ظاہر ہے یہ تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی میرے سے کتنا یعنی کچھ ڈائلیوٹ ہوتے معاملہ جو ہے وہ اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹلی متعلق نہیں ہوتا. بہترین بات کیا آپ نے. یہ تو کرنا پڑتا ہے. تو یہ تو ایک وقت میں کرنا پڑے گا. یہی ریسرچر کرے گا نا. اگر وہ ایک انسانی دماغ رہے گا مشین کے علاوہ تو وہ یہی طے کر سکے گا نا ایزیلی کہ میں یار میری یہ حدود ہیں. لیکن ان حدود کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ان حدود میں مثلا اس نے 100% ریسرچ کر سکتا تھا وہ، مگر اس نے 10% پر اکتفا کا فیصلہ کیا. لیکن کیا ان 10% کے مواد میں وہ کیا لے رہا ہے، عالمی سطح کا آرگومنٹ یا لوکل سطح کا آرگومنٹ؟ سو لوکل ریسرچ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ایون کالڈ ریسرچ، چاہے وہ فوک وزڈم پر بھی ہو. ٹھیک ہے، کلچر کی بات ہو رہی ہے، آپ کے لفظ پہ ہو رہی ہے آپ کے، لیکن بات تو عالمی آرگومنٹ. دیکھیں اس کا ریفرنس یہاں سے آئے گا. جی ہاں، ریفرنس یہاں سے آئے گا، لیکن جو اس کا اصول ہے وہ تو عالمی ہے نا، وہ تو وہی رہے گا. اچھا کچھ جو ہے وہ بھی یعنی جو اسسٹنٹ آپ نے فرمائی اس سے پہلے وہ تو ہے کہ کتابیں آپ کو ڈھونڈ دے گی، یعنی کہ کتابیں آپ نے نکال دی، مواد اکٹھا کر دیا، یہ سب کچھ ہے. لیکن جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے اس کے بھی تو کچھ ٹولز ہیں نا کہ کس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے، کہ جملہ بنانا، عبارت آرائی جو ہے نا وہ والا معاملہ ہے، وہ بھی تو مدد لے رہے ہیں نا لوگ. تو اس میں کس حد تک مددگار ہو سکتی ہے؟ ایوڈ نوٹ ایک اے آئی کی ہے، ایوڈ نوٹ کے نام سے، جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے ریسرچ کے لیے بنی ہوئی ایپ. ٹھیک. دوسری ہے کنسنسس. ٹھیک. یہ ریسرچ کے لیے بنی ہوئی ایپ ہے. تیسری پیپر پال میں نے آپ کو بتایا، چند اور بھی آ گئی ہیں. ان کا کام کیا ہے، یہ اور سائی اسپیس، ان کا کام یہی ہے کہ یہ آپ سے نا، یہ جو ابھی آپ کا سوال ہے ٹپیکلی اس کا جواب دیتی ہیں کہ یہ آپ سے نا لکھواتی ہیں آپ سے. اگر آپ چیٹ جی پی ٹی تک رہیں گے نا تو چیٹ جی پی ٹی تو ایک اسپٹ آؤٹ کرے گی نا تحریر، وہ تحریر ایک مضمون سا بنائے گی، سارے پرانے کلیشے ورڈز جوڑ کے، وہ آپ کے کسی کام کی نہیں ہے ایز ایکیڈیمک رائٹنگ. یہ آپ سے لکھوائے گی، کرے گی کیا کہ سب سے پہلے تو یہ آپ سے سائناپسس بنا، بلکہ سب سے پہلے آپ آئیں عنوان پہ. تو جب آپ اس سے پوچھیں گے سائی اسپیس کے کہ یہ میرا عنوان ہے، مجھے اس پہ منظوری چاہیے اپنے باسر کی کمیٹی تک سے، تو اب میری کیا ہیلپ کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے تو وہ پوری دنیا میں گھومے گی کہ اس عنوان پہ پہلے کتنے کام ہوئے ہیں، تمہیں کرنا چاہیے، یعنی سارے مشورے دے دے گی. وہ 15 صفحے کا کون پڑھے. لیکن جب آپ ایک فیصلے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ میرا عنوان ہے، اب یہ ریسرچ والی ایپس ہیں، یہ آپ کو تھکاتی ہیں. جب آپ وہ لے لیں گے تو پھر وہ آپ سے سائناپسس بنوائے گی. اب آپ اس کو اپنا علاقہ بتائیں گے کہ میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کی وجہ سے وہ آپ کے سائناپسس کا پیٹرن بدل دیں. آپ یونیورسٹی بتائیں گے، اس کی وجہ سے وہ آپ کے سائناپسس کا ٹپیکلی جو اے پی اے اسٹائل چاہیے، جو ایم ایل اے اسٹائل چاہیے، جو شکاگو اسٹائل چاہیے، وہ ٹپیکلی آپ پہلے اس کو ساری فیڈنگ دیں گے کہ مجھے جو سائناپسس لکھنا ہے وہ اس کے اندر لکھنا ہے، بیبلوگرافی تک. تو وہ آپ کو پہلے ایک اس کا رف خاکہ بنا کے دے دے گی، پھر اس کے اندر آپ چیزیں پٹ کرتے چلے جائیں گے. اگر آپ اب تحریر، میں نے کہا نا کہ آپ ٹائپ کرتے جا رہے ہیں، اگر آپ نان اکیڈیمک ایک جملہ بھی ٹائپ کر دیں گے تو وہ آپ کو اسی وقت سٹاپ کرے گی. مطلب اسی وقت تو خیر میں نے مبالغہ کیا ہے، وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ بتا رہی ہوگی کہ جب بھی نظر ڈالو گے تمہیں نظر آ جائے گا کہ نان اکیڈیمک جملہ آ چکا ہے، ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو. لیکن ٹائپ آپ کر رہے ہوں گے. سو اس کا یہ ہے کہ جو اکیڈیمک رائٹنگ ہے، میں پہلے بھی آپ کے اس کانفرنس میں، یہ اسی طرح نیویگیشن والا سسٹم ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو تو آپ خود کرتے ہیں بالکل، لیکن وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب دائیں جائیں، بائیں جائیں، غلط مڑ جائیں، یو ٹرن آ رہا ہے، وہ آپ کو بتائے گی کہ دیر کے بعد ادھر مڑنا ہے. اور یہ وہ چونکہ نان اکیڈیمک رائٹنگ نہیں رش ہے، چونکہ نان اکیڈیمک رائٹنگ تو ایک لوکل وربل گفتگو ہوتی ہے، کولوکیل قسم کی، سلینگ لینگویج بھی آ جاتی ہے اس میں. تو یہ تو ایک اور طرح کی رائٹنگ ہے. سو اس رائٹنگ کو جتنا، میں پہلے بھی یہ بہت کہا کرتا ہوں دوستوں میں بھی، کانفرنسوں میں بھی، کہ اکیڈیمک رائٹنگ بیسیکلی انسان کے بس کا پہلے بھی کام نہیں تھی. وہ اس لیے کہ مثلا ہم جب لکھتے ہیں ہوائیں چل رہی تھی، تو یہ جملہ غلط ہے. ہوا تو نہیں چلتی، اس کے پیر نہیں ہوتے. یعنی جب آپ آبجیکٹیو لینگویج میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ پوری طرح سے لکھ سکے، ہمیشہ وہ کچھ نہ کچھ کر دے گا اس میں اپنے ایموشنز کی وجہ سے. نہیں، وہ تو ظاہر لفظ محدود ہیں تو آپ کو مجاز کا استعمال کرنا پڑتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، میں نے مثال ہی غلط دی نا، ہوا چل رہی ہے. اس سے اچھی مثال مثلا ہوائیں سرگوشیاں کر رہی تھی، ذرا اور آگے، اس کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو ریسرچ میں لکھنے کی. ہوائیں چل رہی تھی کہ مل جائے گی، ایسے ہی ہے، وہ روزمرہ ہے نا.
ہاں وہ روزمرہ ہے. ہوائیں سرگوشیاں کر رہی تھی کہ آپ کو نہیں ملے گی کہ وسپرنگ, یہ تو ادب ہو گیا جی, لٹریچر ہو گیا. سو یہ تو لٹریچر ہوتا ہے سبجیکٹو, تو یہ تو سبجیکٹو رائٹنگ ہے. آبجیکٹو میں آؤ, اتنی ہڈیاں ہیں جسم میں, 2 آنکھیں ہیں, اتنا وزن, اوکے. سو یہ تو قریب وہ چیزیں سکتی ہیں جن کا نام اے آئی ہے, جن کا کام یہی ہے کہ وہ اس طرح کی. سو اس لیے مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ اے آئی کی تحریر جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا اکیڈیمیا کی وجہ کی طرف سے جلدی, اور یہ پلیجرزم کا یہ آبجیکشن ہٹ ہی جائے گا. ابھی تو ہے ہی نہیں, ویسے آنے والا ہے, 1-2 سال رہے گا آبجیکشن کہ اے آئی جو ہے وہ پلیجرزم ہے, اگر اس کا لکھا ہوا آپ لیں, پتہ نہیں نہ بھی آئے. میرا خیال یہ آ رہا ہے, یہی میں نے سنا تھا پروفیسر سے کہ آنے والا ہے کوئی ٹول وہ بتائے گا کہ یہ اے آئی کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں. لیکن اگر آ بھی گیا تو یہ 2-3 سالوں میں ختم ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آخر یہ تسلیم کر لیا جائے گا کہ یار جتنی بھی اچھی لکھیں اکیڈیمک رائٹنگ آبجیکٹیو والی وہی لکھ سکتی ہے. اس کا اپنا آئیڈیا وہ دیکھا جائے گا. تو مشکل پیدا ہو گئی ہے جعلی محققین کے لیے کہ وہ تو سارا پھر لکھی کلیشے رہے ہوں گے, اور کلیشے کو تو جو ہی کوئی ٹول, جیسا آپ کہہ رہے ہیں, جو ہی کوئی ٹول اس کے پاس سے گزرے گا سونگ لے گا کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے, آرٹیکلی کسی کام. وہ ایک چیز چیک نہیں کرے گا نا, لفظوں کو دوبارہ. اب جو پلیجرزم چیک کر رہے ہیں وہ کیا چیک کرتے ہیں کہ لفظوں کو دوبارہ ریپروڈیوس نہیں کیے گا. سملیرٹی انڈیکس جو ہے وہ, یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے. اصل تو وہ کسی انسان کو چیک کرنا چاہیے تھا نا پلیجرزم, جانتا ہو کہ یہ خیال بھی یہ چوری کر رہے ہیں ایسے, تو یہ تو چیٹ جی پی ٹی چیک کر سکتے ہیں. نہیں, وہ ہوتا ایسے ہی ہے اصل میں, ہم اس کو پلیجرزم کہتے ہیں, لیکن وہ سملیرٹی انڈیکس ہوتا ہے. اس کی بنیاد پر فیصلہ جو ہے وہ آپ خود کرتے ہیں کہ واقعتاً سملیرٹی جو ہے وہ اتنی وہ پلیجرزم بھی ہے یا نہیں ہے. صرف سملیرٹی, لیکن وہ صرف انڈیکیشن, ایک انڈیکیٹر ہے اس کا. بالکل ٹھیک. اچھا, آخر پہ یہ فرما دیجئے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ کا کیا خیال ہے کہ جو تحقیق کی جو ایک روش چل رہی تھی, یا بہت سے اس کے ساتھ ایٹریبیوٹس منسلک تھے, یعنی ایسا ہے جس میں یعنی بالکل مشینی کام نہیں تھا, تو یہ زیادہ مشینی ہو جائے گی؟ کیونکہ معروضی جو اب ہم کہتے ہیں نا, ہم یہ زور دیتے تھے کہ سبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ختم کریں اس میں سے اور آبجیکٹیوٹی کی طرف جائیں. تو اب آبجیکٹیوٹی مشین تو زیادہ پیدا کر رہی ہے, تو پھر اس کو اچھا ریسرچر ہونا چاہیے. تو مشینیں جو ہیں وہ انسانوں سے اچھی ریسرچر ہونا شروع ہو جائیں گی؟ نہیں, میرا نہیں خیال, کیونکہ یہ تو کلیئر ہے نا کہ آئیڈیا بہرحال. میں نے ابھی آپ سے جب یہ بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ ایک پیپر آیا آپ کے پاس, اس پیپر کو آپ نے ڈالا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیا آنے والا ہے. میں نے بھی پروفیسروں سے ہی سنا تھا کہ وہ آنے والا ہے جلدی, جو چیٹ جی پی ٹی کی تحریر کو چیک کر لے گا. آپ نے اس میں وہ پیپر ڈالا, اب اس پیپر کو چیٹ جی پی ٹی نے چیک کیا یا اے آئی نے چیک کیا, تو کیا صرف لفظوں کو چیک کیا؟ نہیں, یہ تو ہم اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ اس میں آئیڈیاز کو چیک کرے گا. اب اگر آئیڈیا نیا نہیں ہے اس میں تو پلیجرزم کہلائے گا, اور اگر آئیڈیا نیا ہے تو پلیجرزم نہیں کہلائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئیڈیا نیا ہے, یہ تو جیسے ابھی آپ اور میں اس ویڈیو سے پہلے میوزک کی بات کر رہے تھے, تو ہم نے کہا امپاسبل ہے کہ کبھی چیٹ جی پی ٹی وداؤٹ کلیشے میں نے کہا امپاسبل ہے کہ کبھی چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ وداؤٹ کلیشے آپ کو دے سکے میوزک. اس نے ٹکڑے جوڑنے ہیں نا, تو ایک ٹکڑا بھی جوڑ دیا تو کلیشے بیچ میں گھس آیا نا. سو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کبھی بھی ریسرچ کر سکے گی اس طرح سے جیسے ایک ہیومن کر سکتا ہے. یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ہیومن کی ایبیلٹی ہے کہ وہ اپنے شعور کے استعمال سے ایک نیا آئیڈیا, بالکل نیا آئیڈیا سوچ سکتا ہے. اور ہم بظاہر دیکھ لیں کہ چیٹ جی پی ٹی, ابھی دیکھیں ہم نے انہیں بتایا, میں نے اس دن بات بھی آپ سے کی تھی کہ یہ پروٹینز بناؤ, یہ والی چاہیے, تب اس نے بنائی. اگر آپ اس کو وہ سارا ڈیٹا نہ دیں, یعنی جتنا آپ نے ڈیٹا دیا اس نے کتنی بنائی ہوگی, 1000 پروٹین بنائی ہوگی. پروٹین تو انفینٹ چاہیے نا پروٹین ہمیں. اس کا مطلب ہے پھر بھی آپ نے جب نئی پروٹین مانگنی ہے تو آئیڈیا آپ نے اس کو دینا ہے کہ یہ والی پروٹین بناؤ. آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اندر تو ساری انفینٹ پروٹینز موجود ہیں تو فیوچر کی ساری ابھی بنا دو. تو آئیڈیا جو ہے وہ سارا ادھر سے آئے گا. اصل میں یہ ہونے والا ہے کہ ہیومن اور اے آئی جو ہے نا وہ آپس میں کولیبریشن کریں گے. اے آئی کو احساس ہو جائے گا بہت جلدی کہ ہیومنز جو ہیں ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, اور ہیومنز کو یہ خوشی ہوگی کہ چلے اس بہانے ہماری کچھ بچت ہو جائے. یہ تو جن والے کام ہے کہ وہ جتنا مرضی طاقتور ہے یہ وہ, لیکن اسے کہنا پڑتا تھا کہ کیا حکم ہے میرے آقا, کیا حکم ہے میرے آقا. بالکل جن ہے, جن کا معنی ہوتا ہے, جن کا لغوی معنی ہوتا ہے نظر نہ آنے. ایسے ہی ہے وہ جائنٹ کے معنوں میں. بالکل. لیکن وہ جو کیا حکم ہے میرے آقا جو ہے
اس کا مطلب ہے کہ آقا جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی حکم دینا ہی پڑے گا بالکل، تو تب جا کے کام ہوگا، اور آقا انسان ہے. ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں جناب ادریس آزاد صاحب سے، تو امید والا جو معاملہ ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے ان کے ہاں، رجائیت ان کے ہاں زیادہ ہے. اب پتہ نہیں یہ خوش فہمی ہے، خوش گمانی ہے، یا واقعتاً ایسا ہی ہے. جیسا بھی ہے، بہرحال ہمیں امید کی طرف ہی دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی.